آپ تو نوجوانوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ سر جو آج کا موضوع ہے نا بیلنس کا، میں سمجھتا ہوں یہ اس قدر اہم ہے کہ پورے دین کی جڑ بنیاد یہی بیلنس، عدل اور اعتدال ہے۔ ٹھیک، اور جو پوری کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے جس اصول پر بنائی ہے نا وہ یہی بیلنس ہے۔ ذرا خراب ہو جائے یہ بسٹ آتا ہے، پھر کیا اس کو کہتے ہیں؟ کلاؤڈ برسٹ جو ہے، کلاؤڈ برسٹ جو ہے ہم نے نیچر کے خلاف کیا ہے نا۔ آپ غور کریں کہ قرآن مجید میں جا بجا جس طرح امت وسطیٰ آپ نے بتایا، ایک معتدل امت، اور وہ ایسی نہیں جو صرف خود اعتدال پر رہے بلکہ باقی سب کو اعتدال پر رکھے، واہ اس کو وسط کہتے ہیں۔ ڈاکٹر غازی رحمۃ اللہ علیہ، محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے اپنے محاضرات میں اس کو بڑا خوبصورت اس کی تشریح کی ہے کہ امت وسط سے مراد یہ ہے کہ جو خود بھی بیلنس ہے اور اس کا ایک بیلنسنگ ایفیکٹ ہے جس نے پوری کائنات کو بیلنس کر کے رکھنا ہے۔ ہاں، خاص طور پہ قرآن مجید میں جو سورہ الرحمن ہے، جو بڑی خوبصورت سورت ہے، قرآن مجید کی دلہن کہا آج جاتا ہے کل ہم ڈانس کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سورہ رحمان لگی ہوئی ہے، ساتھ اپنا ڈانس کر رہے ہیں، اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں کہ ڈانس کرو جی، ساڑھے کو تو نچنے ہونے چاہیے۔ اچھا، اب سورہ الرحمن میں آپ دیکھیں کہ کس خوبصورتی سے 4 دفعہ میزان کا اور بیلنس کا ذکر کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسماء رفعها ووضع الميزان، یہ فرسٹ بیلنس ہے جسے کاسمک بیلنس آپ کہہ سکتے ہیں۔ پوری کائنات آپ دیکھیں نا، گریوٹی کا پورا بیلنس ہے جس نے قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ لوور لیول پر دیکھیں الیکٹرون پروٹون کا بیلنس ہے۔ پھر ہم جسم کے اندر بھی اگر دیکھیں، یاسین بالکل ایسے کیا ہے، ساری ایسے یہی بتاتی ہے کائناتی بیلنس کا ہے۔ اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں ہمارا جو جسم ہے وہ بھی پورا ایک ہومیوسٹیسس کے اوپر قائم ہے نا، ایک پورے بیلنس پر ہے۔ سوڈیم پوٹاشیم چارج ایک سیل کے اندر باہر ہلکا سا اوپر نیچے ہو جائے تو انسان کو ادھر ہی دوڑے پڑنے لگ جائے اور ادھر ہی بندہ باہر سے کدھر ہو جائے۔ تو یہ ہر چیز ایک بیلنس میں ہے۔ لیکن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بری اور بحری دونوں چیزوں کا ذکر کر کے کہا کہ انسان کے کمائے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے یہاں فساد برپا ہو گیا ہے، آؤٹ آف بیلنس ہو گیا سب۔ درخت کاٹ دیے، بالکل ایسے ہی پہاڑوں کو کاٹا، ایسے ہی اس سے یہ جو ٹائلز بنتی ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، ٹائلز کو جو بنتی ہے جی، انوائرمنٹل چینجز جو آ رہی ہیں اس میں آتی ہیں ماربل ٹائلز بنا کے، محل کرپشن کے پیسے سے بنا کے سارا ان بیلنس کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی اب کلاؤڈ بسٹ آ گیا، اب عذاب آ گیا، تو عذاب غریبوں کے لیے ہے نا، یہ تو لندن بھاگ جائیں گے۔ اس میں بھی آپ ذرا دیکھیں نا کہ اس کائنات کا استعمال جو ہے وہ تو ضروری ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن وہ استعمال کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ بیلنس نہ خراب ہو، دوسروں کو کہیں اس کا نقصان تو نہیں ہوگا، میری آنے والی نسل کو اس کا نقصان تو نہیں ہوگا۔ یہ جو فیلنگ ہے، یہ اخلاقی رویہ جو ہے، یہ وہی اور روحانی تعلیم ہے جو انسان کو سکھاتی ہے۔ یہ ہے وہ بیلنس جو انسان کو قائم کرنا ہے۔ ایک طرف سائنس کا علم ہے نا، لیکن ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ تو باہر ہے، اس کی تو اس نے یہاں رہنا ہی نہیں، اس لیے یہاں بیلنس کا بیڑا غرق۔ پورے انسانیت کے لیول پر بھی بات کروں نا، انسان بحیثیت مجموعی جب کوئی بھی ایکشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اوورآل انسانیت پر کیا اثر پڑے گا۔ ایک سرمایہ دار ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، جس طرح بھی انڈسٹریل ریولوشن کی بھی بات آ رہی تھی، اس کے بعد یہ بات زیادہ کھل کر سامنے آ گئی کہ انسان نے جب صرف اپنے مفاد پر دیکھا، میری فیکٹری میں چیز بن رہی ہے، اس کا پولوٹنٹس کدھر جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، ہوا میں گندی کر رہا ہوں، پانی گندا کر رہا ہوں، کوئی مجھے پرواہ نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ بہتے دریا، بہتی ندی پر بھی بیٹھے ہو تو پانی ضائع نہیں کرنا۔ کیسی عجیب بات ہے، پیشاب نہیں کرنا اس میں۔ آپ اندازہ کریں کہ بھی وہ پانی جا کے جر رہا ہے سارا، الٹیمیٹلی تو سمندر میں جا رہا ہے نا، وہاں نمکین کھاری اس نے ہو جانا ہے، لیکن وہ قدرت کا ایک پورا سائیکل ہے، واٹر سائیکل ہے پورا، تم نے اس میں ایسی انٹرفیرنس نہیں کرنی کہ جس سے وہ آؤٹ آف بیلنس ہو۔ یہ صرف پانی نہیں، آج آپ ہوا دیکھیں، پھر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کو بیلنس طریقے سے لے کے چلنا، یہ بہت بڑی ایک مسئلہ ہے آج جدید دور کا، انوائرمنٹل اور گلوبل وارمنگ جو ہے۔ اچھا، اس سے آگے دیکھیں قرآن مجید نے پھر فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان۔ پوری سورۃ الرحمن میں نا سر ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے، ایک چیز سے منع کیا گیا، بس اللہ تطغوا فی المیزان، اور اگلی آیت میں فرمایا اقیموا الوزن بالقسط، میزان میں سرکشی نہیں کرنی اور بیلنس قائم کر کے رکھنا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ۔ اقیموا الوزن بالقسط، اصل میں یہی ہے دین پورا، کہ ایک تو یہ کہ آپ نے خود کسی کے ساتھ زیادتی اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی، جس طرح ابھی سائیکولوجیکل بیلنس کی بات ہو رہی تھی، ایموشنل بیلنس کی بات ہو رہی تھی، اپنی ہیومن لائف میں اپنی گھریلو اور پروفیشنل لائف کے بیلنس کی بات ہو رہی تھی، پھر دین و دنیا کی بیلنس کی بات ہو رہی تھی جو حدیث بھی آئیں، تو یہ دین و دنیا میں بیلنس۔ پھر اسلام کی ساری تعلیمات آپ دیکھیں تو وہ بیلنس پر ہی مشتمل ہے، خاص طور پہ جو اجتماعی زندگی ہے سر ہماری، مرد اور عورت میں ایک طرف پیٹریارکی ہے، ایک طرف لبرل فیمنزم کا ایک نعرہ ہے، لیکن اسلام ان دونوں کے درمیان بیلنس ہے۔ اسی طرح ایک طرف
کیپٹلزم ہے، ایک طرف کمیونزم ہے. آج کے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو چیزیں آئی نا، ایک طرف سرمایہ داری کی اور ایک طرف وہ ایک ناکام کوشش ہے ایکوالٹی کی. لیکن اسلام ان دونوں کے درمیان عدل و توازن کا نام ہے. اسی طرح پولیٹیکل لیول پر دیکھیں، ایک طرف ہے طاقت کا زور چلے گا اور ایک طرف عسکریت اور اکثریت کے بیلنس کی تو آج کل بھی بڑی باتیں چل رہی ہیں. تو اسلام نے ہر چیز کو ایک خدائی اصولوں کے دائرے کے اندر ایک بیلنس میں قائم بنایا، اور مختلف قوموں کے درمیان، مختلف نسلوں کے درمیان، مختلف جنسوں کے درمیان. پھر اسلام انسان کو دوسری جو حیوانات ہیں، دوسری جتنی بھی سپیشیز ہیں، ان سب کے حقوق کے لحاظ سے پوری کائنات ایک بیلنس کے اوپر. دیکھیں نا، یہ جتنے پرندے ہیں، آپ تو ڈاکٹر ہیں، کتنے پرندے ایسے ہیں جو کتنے جرمز اور کتنے ایسے کیڑے ہیں جن کو ختم کرتے تھے. 75 سپیشیز ہیں پاکستان میں پرندوں کی جو ختم ہی کر دیا. دیکھیں نا، جب شکار کرنے گیا، شکار منع نہیں تھا، لیکن جب وہ کرنے گیا تو اس نے یہ حس اپنی برقرار نہیں رکھی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میری ضرورت ہے یا میری خواہش پرستی ہے، اور یہ آؤٹ آف بیلنس مستی ہے. یہ بڑی اہم لفظ آپ نے یوز کیا. یہ وہی مفاد پرستی اور جسے کہتے ہیں ہوس ہے، جس نے انسان کو اندھا کر دیا. اور ہوس کے مقابلے میں پھر یہ اخلاقی رویہ انسان کا اگر ہو. اور آپ آگے دیکھیں، اقیم الوزن بالقسط، آگے پھر کہا ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو. ایسے ہی انسان کو انسان کا شکاری بنا دیا نا. اچھا، اور آپ دیکھیں کہ اقیم الوزن بالقسط کے آگے پھر فرمایا ولا تخسروا المیزان، یعنی کہ اس بیلنس کو قائم کرنا تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ سارے رسولوں کا کام ہی یہ تھا کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں. لیکن اس سے آگے پھر فرمایا کہ اس پورے رویے میں بھی تمہیں لا تخسروا المیزان، تم نے عدل و انصاف اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. یعنی کہ اصلاح کرتے ہوئے بھی اعتدال کرنا. ایک ڈاکٹر ہے، اس نے ٹریٹ کرتے ہوئے بھی اعتدال سے ٹریٹ کرنا. یہ نہیں کہ وہ 15 دوائیاں لکھ دیں. بالکل ایسے، یعنی کہ ہر شے میں کیا اس کو کہتے ہیں فارمیسی جو ہے اس سے دوائی لینی ہے اور یہ دوائیاں ضرور ایسے ہی. تو سر آپ دیکھیں اس کے ماحولیاتی اثرات دیکھیں، ہمارے معاشی اثرات دیکھیں، ہمارے نفسیاتی اور جو جذباتی لیول پر اثرات دیکھیں. تو یہ جو جدید دور اور ٹیکنالوجی ہے، اس میں اصل میں تو یہ ہماری آسانی کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے، جس طرح آپ ابھی شعر کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا، جس طرح آپ کہہ رہے تھے شعر میں کمال نہیں، اس کے پڑھنے میں کمال ہے. اسی طرح تلوار میں نہیں کمال، تلوار چلانے والے میں کمال ہے. اسی طرح یہ ٹیکنالوجی ہر چیز کے استعمال ہے اصل، جو اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. اگر وہ انسان اچھی نیت سے بنائے، اچھی نیت سے اسے اختیار کرے اور قانون اور اخلاق کے دائرے میں اس کو ایک بیلنس طریقے سے انسانیت کی خیر بھلائی اور بہتری کے لیے کرے تو پھر تو وہ بالکل بہترین ہے. لیکن اگر وہ آؤٹ آف بیلنس ہو جائے گا، بالکل، تو پھر وہ معاملات خراب ہوں گے.